جی بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. کلاس نمبر 132 پارہ نمبر 14 ہے ہمارا. آج ہم سورہ النحل کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 1 سے 21 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل، نحل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ اس میں شہد کے پروسیس کا قرآن کی اسی صورت کے اندر ذکر ہے، اور بھی نعمتوں کا ذکر ہے. بہرحال کیونکہ شہد بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو اس لیے اس کے اوپر ایمفسائز ہے. اور یہ سورہ کہف کے بعد نازل ہوئی تھی، مکی سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 1. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. آ پہنچا حکم اللہ کا، بس نہ تم جلدی مانگو اسے. آ پہنچا، ٹھیک ہے، اتا. اور یہاں پر جو ہے تین باتوں کا طرف اشارہ ہے، 3 سے 4 باتوں کی طرف. ایک تو یہ کہ اہل مکہ جو تھے کفر اور شرک جو تھی سزا مانگ رہے تھے. یعنی ان سے کہا جاتا تھا نا کہ تم عذاب کو مت مانگو، تمہارے پر عذاب آ جائے گا اگر تم اللہ کو نہیں مانو گے تو ان کا پھر یہ تھا کہ وہ عذاب مانگتے تھے. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آ پہنچا. اب کہاں آ پہنچا؟ عذاب تو نہیں آیا ابھی تک. تو یہاں پر جو یہ ماضی کا صیغہ ہے نا کہ آ پہنچا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہیں کہ بس آ ہی گیا، بس آ ہی گیا. یعنی بات کو مزید ایمفسائز کرنے کے لیے اور یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ، یعنی جو پاسٹ کا ورب ہے، اس کا استعمال کیا ہے کہ بس آ ہی گیا. دوسرا آتا ہے کہ قیامت کے آنے کا فیصلہ، کہ بس آ ہی گیا. ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ قیامت ابھی تک نہیں آئی ہے تو آگے نہیں آئے گی، کل نہیں آئے گی، ہمیں بھی نہیں پتا. بس آ ہی گئی. کہ قیامت کا ہے نا کہ جمعے کے دن آئے گی، تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اب جو جمعہ گیا ہے تو اس میں تو نہیں ہے، لیکن اب بھی نا، ابھی جمعے میں ابھی بھی نہیں آئے گی، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہمارے سامنے ہو سکتا نہیں ہے. نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے بس ابھی یہ جمعہ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے بس آ ہی گئی. ٹھیک ہے. یا پھر رسول اللہ، صحابہ کرام جو تھے بہت ستائے جا رہے تھے مکہ کے اندر، تو صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ بس ہجرت کا حکم جو ہے بس آ ہی گیا، تھوڑا سارا اور صبر. یا پھر مسلمانوں کی جو فتح تھی، نصرت تھی، اس کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہوا تھا، اس کا بھی ہے کہ بس ڈیفینیٹلی آ ہی گیا، جلدی نہیں کرو. کیا نہیں کرو؟ آ ہی گیا، جلدی نہیں کرو. سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلندتر ہے، اما، اس سے جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں. یعنی دعا مانگتے ہیں ہم اور اس کی مینیفیسٹیشن میں ہم جلدی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بس ابھی مانگی تھی، ابھی قبول ہو گئی. تو وہ ہمارے لیے بھی نا کہ بس ہو ہی گئی، جلدی نہیں کرو. پھر کیا کرو؟ صبر کرو. صحت خراب ہے، طبیعت خراب ہے، دعا تو کرو کہ صحت مل جائے، لیکن جلدی نہیں کرو. بس ہو ہی گئی ٹھیک صحت، صبر کرو، صبر سے کام لو. ٹھیک ہے. کتنے ساری چیزیں ہم اپنی لائف کے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کہ کوئی مطالبہ ہے دنیا کا، بس مل ہی گیا، جلدی نہیں کرو، صبر کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بلند ہے ہر اس چیز سے جس سے اس کے سامنے شریک ٹھہرائے جاتے ہیں. ينزل الملائکۃ بالروح. اس سورہ کا نام جو ہے سورۃ الانعام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نعمتوں کا ذکر ہے اس سورت کے اندر. اب ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی پڑھیں گے. ينزل الملائکۃ بالروح من امری. وہ اتارتا ہے فرشتوں کو ساتھ وحی کے اپنے حکم سے، یعنی جبرائیل امین کی ذمہ داری تھی وحی کی. علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. یعنی انبیاء کرام جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص کیا ہے. اور کیا پرپس تھا ان کے آنے کا؟ اندرو، کہ وہ تم ڈراؤ لوگوں کو، انہو، کہ بے شک وہ، لا نہیں الہ، کوئی الہ برحق، الا مگر، انا، میں ہی، فتقون، پس ڈرو مجھ سے. ان کا پرپس یہ تھا. کیا پرپس تھا؟ کہ وہ اللہ سے خبردار کریں، آخرت کی یاد دہانی کروائیں، جو ایک شدید آفت آنے والی ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور کیا کہیں کہ اللہ ہی سے ڈرو، دنیا والوں سے نہیں ڈرو. ٹھیک ہے. پھر ہے خلق السماوات والارض بالحق. اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ساتھ حق کے. دیکھیں، آسمان اور زمین ان دونوں کا ایک ساتھ ہی
اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں مل کر کے انسان کی زندگی کا بندوبست کرتی ہیں۔ تعالی عما یشرکون، بلندر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفت، پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کا بتایا کہ اس کا بندوبست کیا، انوائرمنٹ بنایا جس سے کہ انسان کی تخلیق ہو سکے اور انسان زندہ رہ سکے۔ پھر اس نے انسان کو پیدا کیا ایک نطفے سے، فَإِذَا، پھر اچانک ہوا وہ خصیم مبین، جھگڑالو کھلم کھلا، یعنی وہ خود کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ ایک نطفے سے۔ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ ایک حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اور جب آرگومنٹ پہ اترتا ہے تو بالکل کھلم کھلا آرگومنٹ پر آ جاتا ہے۔ والانعام خلقہا، اور چوپاہیں اس نے پیدا کیا انہیں، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، دفء گرمی کا سامان ہے، ومنافع اور کئی فائدے ہیں، ومنہا اور ان میں سے، تاکلون تم کھاتے ہو۔ چوپاہیں بھیڑ بکری گائے اونٹ وغیرہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں، ان کے بغیر بھی زندگی نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہماری بقا کے لیے اتارا ہے، نادل کیا ہے، وہ بھی ہماری بقا میں ہی فائدہ پہنچا رہی ہیں۔ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان میں کیا ہے؟ گرمی کا سامان ہے، یعنی اون وغیرہ جب ہمارے لیے آتا ہے سردی سے بچنے کے لیے، اور بھی کئی فائدے ہیں، یعنی سواری ہوتی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، دودھ کا فائدہ ہے، یا ان کے ذریعے بزنس بھی ہوتا ہے، ہماری تجارت بھی ہوتی ہے ان کو بیچ کر کے۔ وہ منہا تاکلون، اور تم کھاتے بھی ہو، یعنی اس کا گوشت وغیرہ، دودھ وغیرہ پیتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے۔ حینا، جس وقت، تریحون تم شام کو چرا کر لاتے ہو، وحینا، اور جس وقت تسرحون تم صبح چرانے جاتے ہو۔ پہلے شام کا ذکر کیا ہے کیونکہ شام میں جب چرا کر لا رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوبصورت منظر ہوتا ہے، یعنی صرف چوپاہوں میں کھانے پینے کا ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اس میں سینری بھی ہے بہت بیوٹیفل، تمہیں دیکھ کر بھی بہت مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں نعمتیں ایک ایک کر کے گنوا رہے ہیں، اور بالکل ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ تھی، یہ اللہ نے ہی کیا ہے، نہیں، آج اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے کہ ایویں خود سے ہی چیزیں نکل رہی ہیں تو خود سے چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، یہ ہو ڈیفینیٹلی اللہ ہی کی طرف سے رہی ہیں۔ پھر ہے وَتَحْمِلُوا، اور اٹھا لے جاتے ہیں، اثقالکم، بوجھ تمہارے، الی بلد، ان طرف اس شہر کے، لم نہیں، تکونو تھے تم، بالغی ہی پہنچنے والے اس تک، الا مگر، بشق الانفس، ساتھ مشقت کے جانوں کی، یعنی ایک تو تمہیں وہ کھانے پینے کا بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے چوپاہوں کے ذریعے، دوسرا کیا ہے؟ وہ آنکھوں کی زینت بھی ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ وہ تمہارا سفر میں بھی مدد کرتے ہیں، تمہاری سواری بھی ہے۔ تم ہاں بہت دور کی جگہ ہے، تم ہو سکتا ہے انہیں پار کر لیتے بنا جانور کے، لیکن شدید تھکاوٹ کے باعث تم جبھی کرتے، شدید مشقت سے تمہیں گزرنا پڑتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بھی بچایا جب گاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک رب تمہارا البتہ بہت شفقت کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا تو انسان کو بھی پھر حق کے ساتھ پیدا کیا، اس کے لیے جو چیزیں بچھائی اللہ تعالیٰ نے، بنائی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی بقا رہے باقی، کس لیے؟ کیونکہ اس کا بھی پھر مقصد ہے دنیا میں بھیجے جانے کا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت سے نہیں گزارا، کیوں؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے اور کچر اور گدھے، کچر جو ہیں ماں گھوڑی ہوتی ہے اور باپ گدھا ہوتا ہے، اس کی اولاد کو پھر کچر کہتے ہیں۔ لترکبوها وزینتا، تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت بھی ہیں، زینت کے لیے کیا ہے؟ گھوڑے ہیں نا، کہ لوگ گھوڑے سواری کے لیے بھی اور اب خوبصورتی کے لیے بھی پالے جاتے ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ پیدا کرے گا جو نہیں تم جانتے ہیں، آج تک بھی ڈسکوری ہوتی رہتی ہے کہ یہ نئی مخلوق نکلی، یہ نئی مخلوق نکلی، ٹھیک ہے، یعنی 1400 سال پہلے کے اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو انہیں پتا تھا کہ ایروپلین کا بھی آغاز ہو جائے گا، ایجاد ہو جائے گا، ٹرین بھی بن جائے گی، گاڑیاں بھی بن جائیں گی، نہیں پتا تھا نا، یعنی پیدا ہوتا رہے گا، اور ابھی بھی ہمیں نہیں پتا اور بھی کیا کیا چیزیں دنیا میں آنی ہے، انسان کو عقل اللہ ہی دیتا ہے نا وہ آئیڈیاز۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ، یعنی درست راستہ اللہ ہی کے ذمہ ہے دکھانا، جبھی تو ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
वमिनहा जाइर, और उनमें से कुछ टेढ़े हैं, यानी गुमराही के रास्ते भी उनमें से आते हैं। और लेकिन हम अल्लाह से कौन सा रास्ता मांगते हैं? सीधा रास्ता मांगते हैं, दुरुस्त रास्ता मांगते हैं, क्योंकि उसकी तौफीक उस पर चलने की वो अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही के जिम्मे है। और शैतानी रास्ते भी बीच बीच में मौजूद हैं। वलौ शाअ लहदाकुम अजमाइन, और अगर वो चाहता अलबत्ता हिदायत दे देता तुम्हें सबके सबको। और उसने ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार भी दिया है, कि हमें देखना है कि हम किस इख्तियार का अपना कैसा फायदा उठाते हैं। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन, और वही वही है जिसने उतारा आसमान से पानी। पानी की तरफ अल्लाह ताला निशानदेही करा रहे हैं। लकुम, तुम्हारे लिए, मिन्हु, उसमें से, शराबुन, पीना है। वमिन्हु, और उसमें से, शजरुन, दरख्त है, फीही, जिसमें तुसीमून, तुम चराते हो। सुभान अल्लाह। यानी पानी का मकसद पीना भी है, और पानी का मकसद दरख्त भी है जिसमें तुम चराते हो, यानी अपने जानवर वगैरह को, ऊँट वगैरह को तुम चराते हो। उसी के जरिए तो नबातात फिर उगती है। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नखील वलअअनाब वमिन कुल्लि थमरात, और उगाता है तुम्हारे लिए साथ उसके खेती, और जैतून, और खजूर के दरख्त, और अंगूर, और हर किस्म में से फलों की। ठीक है, यानी जैतून, खजूर और अंगूर, इनका खास तौर से अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि पानी का जिक्र था, पानी के बाद अब जिक्र आ रहा है कि पिया हमने, जानवरों को भी फायदा हुआ, और नबातात के जरिए इंसानों को भी फायदा हुआ। इन्न फी ज़ालिका लआयतन, यकीनन इसी में अलबत्ता एक निशानी है, लिक़ौमिन, उन लोगों के लिए, यतफक्करून, जो गौर व फिक्र करते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अब गौर व फिक्र करते हैं ना, तो इसमें क्या निशानियां हैं? और करने वाली बात है ना, कि लकड़ी सेम होती है, कोई ये नहीं हो सकता कि जैतून के लिए अलग है, खजूर के लिए अलग दरख्त है, अलग उस वो मीठा है तो वो दूसरे टेस्ट का है। नहीं, सेम लकड़ी है दिखने में, कोई फर्क नहीं है, कोई जायके में चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी वो खजूरी निकालेगा तो वो अंगूरी बेल, अंगूर की बेल अंगूर ही निकालेगी, कद्दू नहीं निकालेगी। तो इसमें क्या है? निशानियां हैं। पत्ते दिख रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं डिजाइन में। इसमें क्या है? निशानियां हैं। किसके लिए? जो तदब्बुर करने वाला काम करता है, क्योंकि तदब्बुर करके फायदा क्या होता है? हमारा ईमान का लेवल बढ़ता है, और हम मजीद अल्लाह की तरफ आजिज हो जाते हैं। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल कमर, और उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए रात और दिन को, और सूरज और चांद को। सुभान अल्लाह, आज सारी नेमतों का जिक्र आ रहा है। वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही, और सितारे मुसख्खर किए गए हैं उसके हुक्म से। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक उसमें अलबत्ता निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। अगर कोई अक्ल रखता है, अक्ल वाला है, तो वो इन निशानियों के जरिए ही अपने इलाह को पालेगा। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफन अलवानुहु, और जो कुछ उसने फैला दिया तुम्हारे लिए जमीन में, मुख्तलिफ है रंग उसके। यानी जमीन के रंग भी देखें मुख्तलिफ है, कि कहीं ग्रीन है, कहीं कोई है। पौधों के रंग मुख्तलिफ हैं, फलों के रंग मुख्तलिफ हैं, इंसानों के रंग मुख्तलिफ हैं, जानवरों के रंग मुख्तलिफ हैं, साइज अलग हैं। ठीक है, यानी मुख्तलिफ वैरायटी दे दी, कलर्स में भी, साइज में भी अल्लाह ताला ने। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, यकीनन इसमें अलबत्ता एक निशानी है उन लोगों के लिए जो नसीहत पकड़ते हैं। सुभान अल्लाह। आज अल्लाह ताला बहुत ज्यादा ही तदब्बुर की तरफ हमें जो है लेके जा रहे हैं, कि अगर ये जो आसपास के एनवायरनमेंट है ना, नेचर जो है, तो इसका शौक बढ़ाना है और इसको देखना भी है। बस यूं ही नहीं गुजरते चले जाना है, रुक कर, खड़े होकर के भी मुआयना करना है कि अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है तो क्यों किया है। अल्लाह ने फ्रूट्स दिए तो एक ही शक्ल के नहीं दिए, अलग अलग तरह के हैं। फूल दिए तो एक शक्ल के नहीं दिए, अलग अलग तरह के हैं। और अगर दरख्तों में भी वैरायटी दिए तो अलग अलग तरह के कलर होते हैं, कोई डार्क ब्राउन, कोई लाइट ब्राउन। अगर पत्ते भी देखो तो कोई डार्क ग्रीन, कोई लाइट ग्रीन, यानी बिल्कुल अलग अलग वैरायटी अल्लाह ताला ने रखी हुई है। हर हर चीज में अलग अलग वैरायटी है, डिफरेंट है बिल्कुल। और ये क्यों करा अल्लाह ताला ने? ताकि लोग जो है इससे नसीहत पकड़े। तो अब हमने देखना है, हमने आज अगर दरख्त को देखना है, उससे हमें नसीहत मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर आगे, वहुवल्लज़ी,
اور وہ وہی ہے جس نے سخر مسخر کیا البحر سمندر کو، لتأکلوا منہ لحمن تاکہ تم کھاؤ اس میں سے گوشت طرین تازہ، مچھلی ہے نا، وتستخرجوا اور تم نکالو منہ اس سے حلیتن زیور، تلبسونہا تم پہنتے ہو اسے، وتر الفلک مواخر فیہ اور تم دیکھتے ہو کشتیاں کہ پھاڑنے والی ہیں اس میں، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، نعمتوں کا جب استعمال کرنا ہے تو دل سے، دل والا جو شکر ہے، ایک تو زبان سے نا کہ الحمدللہ، اور ایک ہے دل سے کہ دل والا شکر وہ کرنا ہے۔ وہ القا فی الارض رواسیا اور اس نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ، ان کے تمیدا نہ وہ ڈھلک جائیں بکم تمہارے لیے، تمہیں لے کر، ٹھیک ہے نا، کیل کے مانند اللہ تعالیٰ نے محو کے مانند اس کو ٹھوکا ہوا ہے کہ کہیں زلزلے نہیں آتے رہیں، اگر پہاڑ نہ ہوتے تو دنیا کیا ہوتی، زلزلے ہی آتے رہتے، تو پہاڑوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو روکا ہوا ہے۔ وہ انہارن اور نہریں، وہ سبلن اور راستے جو ہمیں راستے دکھتے ہیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی قدرتی راستے جو ہوتے ہیں، وعلامات اور علامات رکھ دی، یعنی ان سب میں جتنی بھی یہ قدرتی اشیاء کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ابھی، پیڑ پودے سمندر نہریں پہاڑ مچھلی پانی، جتنا بھی سب کا ذکر، اس سب کی سب کیا ہے، نشانیاں ہیں، اس میں قدرتی نشانی ہے۔ وہ بن نجمی اور سات ستاروں کے، ہم وہ یہتدون وہ راہ پاتے ہیں، یعنی جب رات کا سفر ہوتا ہے جہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے تو روشنی کدھر سے آ رہی ہوتی ہے، چاند ستاروں کے ذریعے۔ افمن یخلق کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے، کمل لا یخلق مانند اس کے ہے جو نہیں وہ پیدا کرتا۔ ابھی اللہ نے کیا کیا، آیت نمبر 16 تک اللہ نے جھنجھوڑا ہے کہ جو نعمتوں کا تم استعمال کر رہے ہو، یعنی ہم میں سے ہر ایک انسان ان تمام نعمتوں کا استعمال کر رہے کہ نہیں کر رہا، ہم میں سے ہر انڈیویجول ان تمام نعمتوں کا استعمال کر رہا، اور ہم میں سے ہر انڈیویجول کی ان تمام نعمتوں کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہمیں فل نیچر چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ درخت نہیں ہو تو ہمارا گزارا چل جائے گا، ہم زندہ رہ جائیں گے، چاند نہیں ہو تو ہم زندہ رہ جائیں گے، ستارے نہیں ہو تو ہم زندہ رہ جائیں گے۔ ہمیں ہر نعمت جو اللہ نے ابھی ساری نعمتیں گنوائی ہیں نا، یہ ہماری بقا کے لیے، ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کے بعد پھر دیکھیں جو حکم دیا جا رہا ہے، ابھی تک حکم کی بات نہیں آئی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف نشانیاں گنوائی ہیں، اب اس کے بعد حکم آ رہا ہے۔ کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے مانند اس کے ہے جو نہیں پیدا کرتا، افلا تذکرون کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اور اگر تم گننا چاہو نعمتوں اللہ کی، نعمتوں کو اللہ کی نہیں تم شمار کر سکتے انہیں۔ ان اللہ لغفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم نے ایک دفعہ ایکٹیویٹی سوچی بھی تھی نا کہ ڈیلی 10 نعمتیں لکھیں، صرف 10 نعمتیں، اور ہم دیکھیں گے ڈیلی 10 نعمتیں ہمیں الگ ملیں گی، ہر دن نعمتیں جو ہم لسٹ بنا رہے ہوں گے ہر دن الگ مل رہی ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ تم نعمتیں اگر گننا چاہو تو واقعی تم نہیں گن سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گنو نہیں، گننے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم پھر اس پہلو سے نعمت کو دیکھیں گے جس پہلو سے ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور جب ہم الگ الگ پہلو سے نعمتوں کو دیکھیں گے تب ہمیں احساس ہوگا، اس کی شکر کی اسپرٹ جو ہے ہمارے پھر بڑھے گی، اور اللہ سے محبت کی اسپرٹ پھر ہماری بڑھے گی۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین اور جنہیں یدعون وہ پکارتے ہیں من دون اللہ سوائے اللہ کے، لا یخلقون شیئا نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز، وہم یخلقون اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اموات غیر احیاء مردے ہیں زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے، ایان یبعثون کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سبق ہے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑا سا رب جھنجھوڑا ہے، اور جھنجھوڑنے کی بات جو ہے یہاں پر بظاہر تعالیٰ شرک کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم بھی غور کریں کہ ہمارے دل کے اندر بھی کون کون سے بت چھپے ہوئے ہیں، اور ان بت کو ٹٹولتے ہوئے ہم دیکھیں کہ وہ جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس پر بھی قادر کون ہے۔
کیا ہمیں اس بت کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس بت کے اوپر قادر کوئی نہیں ہے؟ تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ وہ جو بت ہم نے چپکے چپکے سے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو مال کی محبت کا بت ہے، کسی کو جویلری کا محبت ہے، ہوتا ہے نا، ڈفرینٹ ڈفرینٹ شوق ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ بت پالے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہم اور غم بنے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اتنا دیکھیں کہ دن بھر میں جو ہماری سوچیں ہیں وہ کس کس کی طرف رخ کر رہی ہیں، وہ کیا چل رہا ہے ذہن میں ہمارے ہر وقت، اور ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے۔ صرف ہم اتنا غور کریں، اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو چھپا ہوا بت ہے نا ہمارے اندر وہ کیا ہے، کیونکہ ہم اسی بت کا ذکر کر رہے ہوں گے جس کی محبت ہمارے دل نے پی ہوئی ہوگی۔ وہ ہماری گفتگو سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون سی بت ہے جو ہم نے پال کے رکھا ہوا ہے، وہیں ہمیں آنسر پتہ چل جائے گا، اور پھر اس بت کو ہم دیکھیں اور ہم پھر سوال کریں اپنے آپ سے، کیا اس بت کے اوپر بھی کوئی خالق ہے؟ اس بت کے اوپر بھی کوئی قادر ہے؟ کیا ضروری ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں بنی اسرائیل کی طرح بت رکھوں گی تبھی میری زندگی سروائیو کر سکے گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سروائیول والی ساری چیزیں بتا دی، کون کون سی نعمتیں ہیں جس سے تمہاری سروائیول ممکن ہے، بت کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ وعلیکم السلام۔